السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، زاد مسلم کے درس حدیث میں آپ کا استقبال ہے، اور آج کی حدیث خاص طور پر مرد حضرات کے لیے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ استوصوا بالنساء خیرا، کہ دیکھو عورتوں کے سلسلے میں میری وصیت کو قبول کرو، میری نصیحت کو مانو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ٹیڑھی پھسلی سے پیدا کیا ہے، اور ٹیڑھی پھسلی میں بھی جو سب سے اوپر ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ ٹیڑھی ہوتی ہے۔ لہٰذا اگر تم میں سے کوئی یہ کرے کہ اس کو سیدھا کرنے جائے تو وہ سیدھا تو نہیں ہوگی، بلکہ الٹا یا اس کو توڑ دے گا، اور اگر وہ بالکل سیدھا کرنے کی کوشش ہی نہ کرے تو وہ ٹیڑھی کی ٹیڑھی رہے گی۔ لہٰذا عورتوں کے سلسلے میں میری نصیحت کو قبول کرو۔ تو یہ حدیث پاک ہے جس کا ترجمہ میں نے سنایا، اس کی تشریح یہ ہے۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت کو ٹیڑھی پھسلی سے پیدا کیا گیا ہے، چونکہ ان عورتوں کی جو اصل ہے وہ حضرت حوا ہے، اور حضرت حوا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پھسلی سے پیدا کیا ہے۔ لہٰذا ان عورتوں کی خمیر میں اور ان کی اصل کے اندر گویا کہ ٹیڑھا پن ہوتا ہے۔ تو یہ ٹیڑھا پن کا تذکرہ جو کیا گیا ہے، یہ اس لیے نہیں کیا گیا کہ یہ ٹیڑھا پن کو بیان کر کے عورتوں کو ٹارچر کیا جائے اور ان سے یہ کہا جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ دیکھو عورتوں کے اندر یہ جو ٹیڑھا پن رکھا گیا ہے، اس کے رکھنے والے اللہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود جو ہے نا اس کے اندر ٹیڑھا پن رکھا ہے، اور یہ ٹیڑھا پن ایک عیب نہیں ہے، بلکہ وہ ٹیڑھا پن ہی عورت کا حسن ہے۔ جو لوگ سمجھدار ہے وہ اسی ٹیڑھے پن سے استفادہ کرتے ہیں، اور گویا کہ جو ہے نا لطف اندوز ہوتے ہیں۔ تھوڑا بہت عورت سے مزاح کر لیا، تھوڑا بہت ستا لیا، جس پہ عورت چلاتی ہے، چیختی ہے، تو پھر یہ کہتے ہیں کہ بھائی محبت ہے تبھی تو ستا رہا ہوں، آپ کے علاوہ کسی کو ستاؤں، میری تو آپ اکیلی ہو۔ تو اس طرح جو سمجھدار لوگ ہیں وہ عورت کے ٹیڑھے پن سے بھی جو ہے نا کیا کرتے ہیں، لطف اندوز ہوتے ہیں۔ تو بہرکیف عورت کی ذات کے اندر چاہے دیکھیے حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کی ساری چیزوں میں جو سب سے بہترین نعمت ہے وہ نیک صالح بیوی ہے۔ تو چاہے کوئی عورت کتنی زیادہ نیک ہی کیوں نہ ہو، کوئی عورت چاہے کتنی زیادہ شریف ہی نہ ہو، اس کے اندر بھی ٹیڑھا پن ضرور ہوتا ہے۔ ٹیڑھے پن کے بغیر عورت ہی نہیں ہے، تو ہر عورت کے اندر ٹیڑھا پن ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم ان عورتوں سے استفادہ کرنا چاہتے ہو، راحت اور سکون حاصل کرنا چاہتے ہو، تو تمہیں ان کے اس ٹیڑھے پن کو بھی تھوڑا برداشت کر لینا پڑے گا۔ عورت سے چھوٹی موٹی غلطی ہو جاتی ہے، یا چھوٹی چھوٹی بات پر بہت جلدی وہ غصے میں آ جاتی ہے، یا چیختی ہے، چلاتی ہے، تو ان ساری باتوں میں مرد کو چاہیے کہ صبر و تحمل سے کام لے، اور عورت کے چھوٹی چھوٹی نادانیوں کو برداشت کر لے، اس پر جو ہے نا صبر کر لے۔ اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد یہ فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی یہ کہے، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو یہ کہے کہ کیسا ٹیڑھی رہتی، میں اچھا کو سیدھا کرا تو اس کو سیدھا نہیں کر سکتا کیا؟ یہ کہہ کر اگر کوئی کھڑا ہوتا ہے اور عورت پر انتہائی سختی کرتا ہے، یعنی عورت کو بالکل سیدھا کرنا چاہتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اس کو سیدھا تو نہیں کر سکتے، لیکن الٹا عورت ٹوٹ جائے گی، اس کا دل ٹوٹ جائے گا۔ بھائی ظاہر سی بات ہے، جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے خود ٹیڑھا پیدا کیا، تو پھر کسی انسان کے اندر وہ طاقت کہاں سے آ سکتی ہے کہ وہ اس کو سیدھا کر دے؟ تو یہ ہرگز ممکن ہی نہیں۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو ان عورتوں کے بارے میں میری نصیحت کو قبول کرو، اور ان کے جو چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں ان کو برداشت کر لو، صبر کر لو، پیار محبت کے ساتھ سمجھاتے ہوئے، سکھاتے ہوئے جو ہے نا ان کو لے کر چلو، اس بات کی وصیت کی۔ اور ساتھ ہی بھی یہ بھی ارشاد فرمایا، لیکن اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ عورت جو کچھ کرے اس پر خاموش بیٹھا جائے اور ان کو نصیحت نہ کی جائے، تنبیہ نہ کی جائے۔ ایسا کریں گے تو پھر ٹیڑھی کی ٹیڑھی رہیں گی اور معاملات ٹیڑھا پن بڑھتے رہے گا۔ لہٰذا جہاں تک ہو سکے اکثر و بیشتر پیار اور محبت سے سمجھانا چاہیے کہ یہ کام ایسا نہیں، ایسا کرنا چاہیے، یہ خیال غلط ہے، ایسا نہیں سوچنا چاہیے، بلکہ ایسی امید رکھنا چاہیے۔ اس طرح محبت سے، پیار سے اس کو سمجھا کر لے کر چلنا چاہیے۔ کبھی ضرورت پڑ گئی تو تھوڑا سخت لہجے میں، یعنی تھوڑا غصے کے ساتھ غصے کا اظہار بھی کر دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو بہرکیف کسی بھی طریقے سے اس کے اصلاح کی بھی فکر کرنا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ارشاد فرمایا کہ خاص طور پر عورتوں کی ان چھوٹی چھوٹی نادانیوں کی وجہ سے عورتوں سے نفرت ہرگز نہیں کرنا چاہیے، اپنی بیوی سے نفرت ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی مومن بندہ اپنی مومنہ بیوی سے نفرت نہیں کرے گا، یعنی نفرت نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، انسان ہونے کے ناطے اگر اس کے اندر کوئی کمی ہے، کوئی ایسی چیز ہے جو تمہیں ناگوار لگتی ہے، تو اس میں بہت ساری ایسی چیزیں بھی ہوں گے جو اچھی لگتی ہے یا اچھی لگنے کے قابل ہوتی ہے۔ تو ہر انسان کے اندر، چاہے خود جو مرد جو شوہر ہے وہ اپنے آپ کے اندر جھانکے گا تو اس کے اندر بھی بہت سارے عیوب ہوتے ہیں، بہت سارے کمزوریاں ہوتی ہیں۔ تو ہر انسان کے اندر کچھ خوبیاں بھی ہوتی ہے، کچھ خامیاں بھی ہوتی ہے۔ تو اسی طریقے سے کسی شخص کے بیوی کے اندر کوئی کمی ہے، کوئی کوتاہی ہے، کوئی نادانی ہے، تو اس نادانی کی وجہ سے اس سے نفرت نہ کرے، بلکہ سوچے کہ بھئی اس کے علاوہ کتنے اس کے خوبیاں نہیں ہیں، کتنا اچھا بنا کر وقت پر کھلاتی ہے، میرے بچوں کی پرورش کرتی ہے، اور گھر کو کس طرح صاف ستھرا رکھتی ہے، سارے قربانیاں بیچاری دیتی ہے۔ تو وہاں پر ایک دو باتیں اگر میری منشا کے خلاف آ جائے تو اس کو میں بیسک بنا کر، بنیاد بنا کر اس سے نفرت پیدا کروں، یہ کون سی عقل مندی کی بات ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ ارشاد فرمایا کہ ان کے خامیوں کو نظر انداز کرو، خوبیوں کو دیکھو، اور خوبیوں کی وجہ سے ان سے محبت کرو، پیار کرو اور ان کا احترام کرو۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں کہا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ کہ دیکھو عورتوں کے ساتھ بہترین طریقے سے، حسن سلوک کے ساتھ، پیار و محبت کے ساتھ زندگی گزارو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اگر کسی وجہ سے وہ تمہیں پسند نہیں آتی تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں ناپسند آئے لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی میں تمہارے لیے خیر کثیر رکھا ہو۔ تو ان ساری آیات اور روایت سے یہی پتہ چلتا ہے کہ اللہ بھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ چاہتے ہیں کہ عورتوں کے ساتھ پیار و محبت کے ساتھ پیش آئے، اور ان کی جو چھوٹی موٹی نادانیاں ہوتی ہیں ان کو نظر انداز کرے، اور زیادہ سے زیادہ پیار و محبت سے سمجھا کر ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کرے۔ لیکن ایسی سختی کرنا اور نفرت کرنا جس سے عورت کا دل ٹوٹ جائے تو یہ اچھی بات نہیں ہے، اور یہ گھریلو نظام کے لیے بھی اچھی بات نہیں ہے۔ اس طرح گھروں کا سکون اجڑ جاتا ہے، گھر جو سکون کا مسکن ہے تو ہمارے لیے خود جو ہے نا سکون غارت اور برباد ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر میاں بیوی کے اندر محبتیں پیدا فرمائے، ایک دوسرے کا احترام کرنے کی اور ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔